السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو اس دن میرے ساتھ کیا ہوا میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں۔ اس دن میں نے ویڈیو بنائی، وہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ میری میموری ختم ہو گئی اور میں 1 گھنٹہ بات کرتی رہی، اور جب میں گئی دیکھا تو اس میں تو کچھ میرے خیال میں 6-7 منٹ کی بنی ہوئی تھی، اور جب میں وہ شروعات کر رہی تھی وہ ٹاپک، تو میں نے کہا چلو اچھا، ہنسی بھی بہت آئی، اور پھر میں نے کہا دیکھو میرا اتنا ٹائم بھی گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، ایسی باتوں سے کبھی کبھی انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اچھا جی، تو ابھی ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ ہمارا ٹاپک تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس دنیا میں بہت مطلب لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، میں یہی لفظ استعمال کروں گی۔ وہ ایسا ہے کہ ان لوگوں کو، جن کی ہم وہ بات کر رہے تھے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ دیکھنے میں تو بالکل نارمل لگتا ہے، بالکل نارمل لگیں گے وہ آپ کو۔ اچھا، وہ ہر رشتے میں ہو سکتے ہیں، وہ میں پہلے بات کر چکی ہوں، وہ کافی میں اس میں مطلب ڈیٹیل میں نہیں گئی تھی، لیکن تھوڑا بہت میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ وہ آپ کے مطلب گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی جو میں مطلب ڈیٹیل سے اب میں ایک ہی رشتے میں جاؤں گی، کیونکہ اب ہر رشتہ تو اب میں ایک رشتے کا جب میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو وہ رشتہ میں میاں بیوی کا کہوں گی، کیونکہ یہ جو ایموشنل سسٹم ہوتا ہے وہ تو ہر رشتے کے ساتھ ہے، لیکن ان کے ساتھ ان سے انسان اوائڈ کر سکتا ہے، تھوڑا بہت ان سے بچ سکتا ہے، ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ایک ایسا رشتہ ہے جن کو انسان اوائڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اور ہر رشتے میں انسان تھوڑا بہت ادھر ادھر تھوڑا سا بچا جاتا ہے، لیکن یہ رشتہ ایسا ہے جس سے انسان کا بچاؤ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر بیوی ہے، اگر وائف ہے، اگر ہسبینڈ ہے یا شوہر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے اس قسم کی پرسنالٹی، اچھا اس پرسنالٹی کو ایک مخصوص نام سے بلایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے گیس لائٹر پرسنالٹی، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک مخصوص نام ہے جس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ، شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے جو تو ایسا ہوتا ہے جب شادی سے پہلے تو وہ ان کے ساتھ ان کی جو بانڈس ہوتے ہیں بہت مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے محبت بہت زیادہ جتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کو ہر قسم کے ذہنی اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بس ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو یا اس بندی کو سکون نہیں دینا، وہ بس ان کو پریشان کیے رکھنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ان کا کوئی بھی کام اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنی بھی حسین ہو اس کو کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنی کیسی بھی ہو، کتنی بھی خوبیاں ہوں یا کتنا ہی اچھا شوہر ہو تو بیوی ایسا نہیں کرے گی۔
اگر اس ٹائپ کی، اس پرسنالٹی کی وہ خاتون ہوں گی، تو ان لوگوں کے ساتھ پھر رہنا جو ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو پتہ چلے کہ شادی کے فوراً بعد انسان کو تھوڑا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے یا بندی ہے، تو اس رشتے کو وہیں پہ اگر انسان ختم کر دے تو میرے خیال میں انسان کی زندگی کچھ بچ سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ پھر بیچارے جو ہیں، ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، یہ پوری زندگی جو ہے وہ اپنا بس ایسے قربانیاں دیتے ہوئے آتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے، شاید ٹھیک ہو جائے، شاید نارمل ہو جائے، شاید نارمل ہو جائے، لیکن ان کا نارمل ہونا پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود نارمل ہونا نہیں چاہتے۔ ایسا دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے، اور ایسے لوگ آئے ہیں، ملے ہیں بہت زیادہ، جو کہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں۔ اچھا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہر بات پہ وہ اپنے جو ساتھی ہوگا، جو اس کا جو بھی وائف یا ہسبینڈ جو ہوگا، تو اس کو ہر بات پہ بلیم کرنا، اور اگر وہ ایک دوسرے کو، اگر وہ کچھ ایکسپلین کرنا چاہے یا کچھ بتانا چاہے تو وہ ایک دم سے اپنے ٹاپک ہی چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی صورت میں جھکنا پسند نہیں کرتے، جھک نہیں سکتے۔ تو چاہے وہ کیسی بھی اسٹرانگ پرسنالٹی ہو آگے والے بندے کی، تو اتنا ٹارچر سہنے کے بعد، اتنا ہر بات، اینڈ آف دا ڈے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ بیچارہ جو ہے یا بندی بیچاری جو ہے، وہ خود کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ضرور ہم نے ہی کوئی خرابی ہے، کیونکہ وہ جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، اگر وہ کچھ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں یا ان سے دور رہنے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر ان کو لگی چپٹی باتیں لے کر پھر وہی اپنا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، انتہائی تکلیف دہ۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور میں یہ کہوں گی ان کا جو پارٹنر ہے، وائف ہے یا ہسبینڈ ہے، جو بیچارہ، میں اس کو ایک وکٹم ہی کہوں گی، جو بیچارہ اس میں ہے پھنسا ہوا، تو اس کو اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے، بہت اسٹرانگ رکھنا چاہیے اپنی پرسنالٹی کو، اور اس کے بعد جو ہے نا، اس کو مطلب ہر بات پہ ہاں نہیں ملانی چاہیے، اس کو نہیں کہنا آنا چاہیے، ادروائز وہ بیچارہ گیا۔ ایسے بندے کے ہتھے جو چڑھ جائے تو پھر اس کا بچنا جو ہے نا، وہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ایک مطلب ہے شروع کی بات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس کے جو سخت انتہائی رزلٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا بندہ جو ہے بیچارہ، وہ انزائٹی، ڈپریشن، اور ایسے ایسے جو بھی بیماری اسٹریس سے ہوتی ہے، اس کو لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اسٹمک کے، ڈپریشن کے، انزائٹی کے مسئلے مسائل اس کو شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بندے کو، جو بیچارہ وکٹم ہے، اس کو، مظلوم ہے، جو بیچارہ مظلوم ہے، اس کو اپنی پرسنالٹی کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ اس کے بغیر گزارا اس کا نہیں ہے، اگر بہت مجبوری ہے اس کے ساتھ رہنا، تو پھر اس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا پڑے گا، اور اپنی پرسنالٹی کو مضبوط بنانا پڑے گا، اور
اس کو انکار کرنا سیکھنا پڑے گا، اور اس کو مطلب اپنے آپ کو اپنے بالکل اس کو گرانا نہیں ہے، اپنے مطلب اپنی ہمت کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ رہنا مجبوری ہے۔ میں تو نہیں سمجھتی کوئی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ انسان اپنی زندگی قربان کر دے، میں نہیں سمجھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز ہے کہ دو لوگ جو ہے جدا ہوں، لیکن ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک مجبوری سمجھ کے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ انسان پہ ظلم نہ ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ جو اتنے تشدد پسند، میں تو اس کو تشدد پسند ہی کہوں گی، کہ ہوتے بھی تشدد پسند ہیں، وہ ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں، وہ مطلب ایک قسم کا یہ ابیوز ہی تو کرتے ہیں، وہ چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ کچھ بھی، کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو اگر خود کو خیال نہیں آتا، اگر وہ خود ٹھیک ہونا پسند نہیں کرتے، اور یہ کبھی ٹھیک ہوتے بھی نہیں، ان کے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اتنی باتیں ہوتی ہیں، اتنی باتیں ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ہر طرف سے یہ لوگ، اگر یہ ان کی کوئی کمزوری دوسرے انسان ملزوم بیچارے مظلوم کی کوئی ہاتھ آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بالکل ایک قسم کا پوری دنیا میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی کمزوری اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے، اس کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کریں گے، اور آخر یہ بندہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے تو یہ خود کو پھر بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں ہاں مجھ میں شاید، مجھ میں، اور وہ بالکل شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ تو آپ، یہ ایک کروئل بات ہے کہ وہ بندہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس قدر مطلب اس کو ایک قسم کا ایک کیا، میں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ ایک انسان کے ساتھ جب اتنا تشدد، اتنی زیادتی کی جائے گی، تو ظاہری بات ہے وہ بیچارہ کہے گا کہ آخر مجھ میں ہے کیا، مجھ میں کیا ایسا، ضرور مجھ میں کوئی برائی ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا کرے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی برائی نکل ہی آتی ہے۔ اور ان کے ایسے لوگوں کے پاس بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ بہانے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا جو ہو رہا ہے نا سارا، اس میں صرف میں ہی مظلوم ہوں، صرف میں، وہ ایسا دکھاتے ہیں، ایسے ہوتے نہیں لیکن وہ دکھاتے ایسا ہیں، اور پھر دوسروں کی ہمدردیاں اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، چاہے وہ اپنے دوسرے اپنے وائف یا ہسبینڈ کی فیملی بھی ہوگی تو ان کی ہمدردیاں بھی وہ لے لیں گے، سمیٹ لیں گے، کیونکہ وہ بہت معصوم خود کو ظاہر کریں گے، وہ بہت آپ کو، اپنے آپ کو بہت کہیں گے کہ یہ سارے سب کچھ جو ہے نا ان کے خلاف جا رہا ہے، اور پھر ان کی فیملی کو بھی وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، ان کی ام، کچھ ایسی کوئی، ان کی کوئی کمزوری اگر ہاتھ آ جائے گی تو ان کو، اس کو پکڑ کے پھر اس کو بلیک میل کرتے رہیں گے، اگر اس کی کوئی بھی ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بندہ پھر یا بندی وہ چھوڑتی نہیں، بالکل بھی نہیں چھوڑتی۔ اور ایسے لوگوں کو میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ ایسے لوگوں کو، پہلی بات کہ جیسے ہی شادی کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ
گیس لائٹر پرسنالٹی ہے تو اس کو بائے بائے کہہ دینا چاہیے. اور اگر کوئی اتنی مجبوری ہے، اتنی سخت مجبوری ہے، تو پھر اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنے اوپر یقین رکھنا ہے کہ میں بالکل مجھ میں کوئی برائی نہیں. اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اچھا، ایسے لوگوں کے گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے بچوں کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بیمار بندہ ہے. کیونکہ ہوتا تو یہ بندہ بیمار ہے، یہ تو کوئی نارمل بندہ تو نہیں ہوتا. کوئی بھی نارمل بندہ کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا. اب دیکھیں جیسے ہم لوگ، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اب گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارا اسٹاف ہوتا ہے، تو ہم اب یقین کریں کہ کبھی انسان ہے، کبھی کوئی اوپر نیچے کوئی بات ہو جاتی ہے یا کام ٹائم پہ نہیں ہوتا یا کچھ ہوتا ہے، تو ذرا انسان اونچی آواز میں اگر بات بھی کر لیتا ہے تو کتنا گلٹ ہوتا ہے، کتنا انسان اندر سے اپنے آپ کو برا کہتا ہے. اور یقین کریں میں تو ان سے معذرت کر لیتی ہوں، معافی مانگ لیتی ہوں، بھائی مجھے معاف کر دو کہ شاید میرے ساتھ یہ تھا کہ میں اس کام کو جلدی کرنا چاہ رہی تھی اور نہیں ہوا، اور آپ نے نہیں کیا. بس خیر کوئی بات نہیں، میں نے اگر آواز اونچی کر لی تو مجھے معاف کر. اس میں برائی کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ معافی مانگ لیتی ہوں. کہیں پہ میری مسٹیک ہوتی ہے میں تو معذرت کر لیتی ہوں. معذرت کرنے میں کوئی کیا برائی؟ ہر انسان ہمارے جیسا ہے، شاید ہم سے بھی اچھے ہیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی یہ ایک ٹاپک تو بہت بڑا ہے. آپ یقین کریں کہ ٹاپک اس لیے بڑا ہے کہ یہ ایک شخص، یہ تو میں صرف ایک رشتے کی بات کر، ایسے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ایسے سسرال میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، ایسے آپ کے بچوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ایسے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. اور اس کو ڈیل کرنا پھر بہت مشکل، بہت مشکل. ڈیل کرنا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ناممکن نہیں ہے. اور اگر وہ خود بندہ اپنے آپ کو، اگر وہ انسان اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے، وہ خود پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس کے گھر والے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تھوڑا مطلب کتنا کچھ کرتے ہیں، وہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اپنے بیہیویئر سے اور کاؤنسلنگ سے. آہستہ آہستہ دیکھیں، کچھ بھی ایک دن میں اچھا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم ایسے ہو ایسے ہو، ایسے نہیں. اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اس بیچارے جو مظلوم ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ ایسا ایسا نہیں. کچھ بھی ایک دن میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے ایک صبر چاہیے، ایک برداشت چاہیے اور ایک تسلسل چاہیے. اور پھر یہ ایسے کیسز سالوں میں جا کے پھر وہ نارمل سائٹ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر وہ خود ذہنی طور پہ تیار ہوں تو. پہلی تو بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم غلط تو ہیں ہی نہیں. لیکن ان کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ کرنے کے بعد پھر جو ہے ان کا رستہ سیدھا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہے اور ان کی، دیکھیں میں اس لیے کہتی ہوں کہ وہ
کچھ رشتے ایسے ہیں نا، ماں باپ تو اپنی اولاد کو اوائڈ نہیں کر سکتے، بہن بھائی بھی نہیں کر سکتے، مطلب کچھ رشتے ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن ہسبینڈ وائف ایسا رشتہ ہے جن کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر شروعات ہے تو وہ شروعات میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ دوسرا جو پرسن ہوتا ہے نا، وہ چھوڑنے کو قطعی تیار نہیں ہوتا، وہ پھر اس کو بہلا پھسلا کے پھر اس کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا، کیونکہ وہ اس کے پاس مطلب وہ ایک قسم کا ایکٹر ہوتا ہے، اس سے اچھی ایکٹنگ کوئی کر نہیں سکتا۔ اچھا جی، تو اس دن میں نے یہ سب باتیں کی، میں نے سب کچھ کیا، میں نے دیکھا تو میرے تو فون میں کچھ میموری ہی ختم ہو چکی، تو اس دن میرے ساتھ بڑا ہوا۔ اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن بچوں کی ٹریننگ اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ معاشرے کے لیے ایک بہت اچھے انسان بنے گے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں اس پرسنالٹی کی بات کر رہی ہوں، تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ان کی بھی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، ان کے ساتھ زندگی میں جو ہوتا ہے، جس ماحول میں یہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے، ان کو کچھ ایسا ہوتا ہو، انسان کچھ کہہ تو نہیں سکتا، تو اس لیے اپنے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں، ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، معاشرے کے لیے ایک ہیلدی انسان بنائیں، اس ماحول کے لیے، لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔